سے کہ امت تک دین پہنچے، تبلیغ کا فرض ادا ہو۔ اس میں دین کی اہم باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جس کا ذکر چل رہا ہے وہ ہے اخلاص، اور اخلاص کی بڑی تاکید قرآن پاک میں آئی ہے، بڑی تاکید حدیث پاک میں آئی ہے۔ چونکہ یہ مضمون کئی مہینے سے پڑھا جا رہا ہے اور درمیان میں 2 مہینے اجتماع بھی نہیں ہوا ہے، تو پرانی باتیں شاید یاد نہ رہی ہوں، تو میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عبادت کا جو حکم دیا اس میں اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم دیا، مخلصین لہ الدین، اور بھی دوسری جگہوں پر اسی طرح حکم۔ احادیث میں اخلاص کی بڑی تاکید آئی ہے، اور اس کے جو بالمقابل ریاکاری ہے، ریاکاری اللہ کی خوشنودی کے واسطے عمل نہ کرنا، بلکہ غیر اللہ کو دکھانے کے واسطے اور غیر اللہ کی رضا جوئی خوشنودی کے واسطے عمل کرنا، اس کا نام ریاکاری ہے۔ اس پر سخت دھمکیاں آئی ہیں۔ حدیث پاک میں اس کو شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک کہا گیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اسی طرح کا اشارہ ملتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو، نہیں یاد ہوگا تو اب یاد دلانے سے یاد آ جائے گا کہ عمل میں اچھی نیت ہو، اور ایک عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، اور جتنی نیت ہوں گی اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ مسجد میں جانے کی نیت، اس میں 7 نیتیں کی جا سکتی ہیں، اور ان 7 کی 7 نیتوں کے مطابق ثواب ملے گا۔ یہ بتایا، بہت سی مثالیں دی گئی تھی، وہ آپ کو یاد آ گئی ہوں گی۔ آسان مثال دی جاتی ہے، آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اور مسجد میں پہنچ کر آپ نے بیٹھنے سے پہلے 4 سنتیں پڑھی، یہ عصر کی سنتیں ہیں۔ اگر اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت کر لی تو درست ہے، اسی میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لی درست ہے، تو اسی سے عصر کی 4 سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، اسی سے تحیۃ الوضو کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اسی سے تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ بات بتائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے آخر میں پھر یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایک گناہ کرتا ہے انسان، گناہ کا ایک عمل، ایک گناہ کرتا ہے انسان، اور اس میں نیتیں بہت ساری کر لیتا ہے، تو ہر نیت کے مطابق اس کو گناہ ملے گا، ہر نیت کے مطابق اس کو گناہ ملے گا۔ یہ ہے ان باتوں کو ذرا لوٹانا۔ اب نیت کا دوسرا رکن، یعنی اخلاص کے واسطے ضروری ہے کہ دوسری اس بات کا دھیان رکھا جائے، دوسری بات کا، اس کا بھی دھیان رکھا جائے۔ کیا؟ کہ عمل میں خالص اللہ کی رضا کی نیت ہو، ثواب کی نیت ہو، اس میں کوئی دوسری نیت شامل نہ کی جائے، اس میں کوئی دوسری نیت شامل نہ کی جائے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ بتایا جائے گا، مجھے تو یاد پڑتا ہے
کہ یہ بھی کچھ پڑھ دیا گیا تھا، شاید پورا تو نہیں پڑھا گیا تھا، کچھ پڑھ دیا گیا تھا، لیکن یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اخلاص کا دوسرا رکن یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت سنواری اور اللہ کو مضبوط تھامے رکھا اور اپنے دین میں اللہ کے واسطے اخلاص کیا۔ الفاظ آگے پیچھے ہیں، مطلب اس کا وہی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 40 دن اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں زبان پر حکمت کے چشمے بہا دیتا ہے۔ دوبارہ سنیے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 40 دن اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے زبان پر حکمت کے چشمے بہا دیتا ہے۔ دو بار آپ نے الفاظ سن لیے، اب اس کا مطلب بھی سمجھیے۔ جب آدمی مسلسل 40 دن تک کوئی نیک عمل کرے اور وہ نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرے، اس کا جو ثواب، اس کے جو فائدے ہیں بہت سارے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حکمت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اخلاص کے معنی صرف یہ ہے کہ نیت صرف ایک ہی چیز کی ہو، یعنی عمل پر ابھارنے والی چیز یا تو ریاکاری ہو یا محض اللہ کی رضا ہو۔ اخلاص کا یہ مطلب ہے، اس میں دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ اخلاص کا مطلب ہے دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ ان دونوں پر اخلاص کے لغوی معنی صادق آتے ہیں، کیونکہ خالص اسی شے کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو۔ دیکھو دوستو، کتابوں میں اکثر و بیشتر بھاری الفاظ ہوتے ہیں۔ کتاب پڑھنے والا سننے والوں کے علم فہم کے مطابق اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، مثال دے کر۔ شاید مثال سے بات سمجھ میں نہ آوے، کچھ زمانہ ایسا ہی آ گیا ہے۔ بھینس کا گھی، اگر اس میں دوسرے کسی گھی کی ملاوٹ کر دی گئی ہے تو آمیزش ہو گئی، اب وہ خالص نہیں رہا، اب وہ خالص نہیں رہا۔ تو خالص کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھینس کے دودھ کا ہی گھی ہو اور اس میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو اخلاص کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف رضا الہی ہو اور اللہ کی رضا کے ساتھ اس میں کوئی دوسری بری نیت نہ ہو، اس میں کوئی دوسری بری نیت نہ ہو۔ بات آگے آ رہی ہے، یہ اس کو سمجھاویں گے، اور کتاب میں جو الفاظ ہیں ان میں بڑا علم ہے۔ میں تو ایک ایک بات کو آسان الفاظ میں اور تفصیل سے اس لیے بتاتا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ آگے آئے گی وہ حدیث پاک، میں یہی بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول،
میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، یعنی بہت سا مال میرے پاس موجود ہے، اور میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کرتا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، اللہ اس کا اجر و ثواب مجھے عطا فرماوے، میں اس نیت سے، اس غرض سے اس کو خرچ بھی کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، بڑا مالدار آدمی ہے، بہت سخی آدمی ہے، جو بھی گھر در پہ آ جاتا ہے اس کو خالی واپس نہیں جانے دیتا، اس طرح سے میری تعریف بھی کریں۔ تو دیکھو یہ نیت تو ہے لیکن خالص نہیں، ایک اچھی نیت ہے، ایک بری نیت ہے، اس لیے خالص نہیں کہلائے گی، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں نا نخالص، تو یہ نخالص نہیں رہی، اسی کا نام یہ کہیں گے اخلاص کے خلاف ہے یہ چیز، اس میں اخلاص نہیں ہے، اسی کو بات بتا رہے ہیں۔ آگے سنیے، شریعت کی زبان میں اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ محض اللہ کی ذات مقصود ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری جانب کی طرف آدمی کے دل کا مائل ہونا اور کسی دوسری چیز کا ارادہ کرنا، تو پھر اس کو اخلاص نہیں کہا جائے گا۔ جب اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی اور دوسری چیز شامل ہو جاوے گی، کوئی دوسرا ارادہ ہو جاوے گا، کسی دوسری چیز کی طرف دل مائل ہو جائے گا، تو اس کو اخلاص نہیں کہیں گے۔ جس طرح الحاد کے معنی کسی چیز کی طرف مائل ہونے کے ہیں، علماء سمجھ لیں گے اس کو ماشاءاللہ، خواہ بھلائی کی طرف مائل ہو یا برائی کی طرف مائل ہو، اس کا نام الحاد ہے۔ مگر شریعت کی زبان میں باطل کی طرف مائل ہونے کو الحاد کہتے ہیں۔ یہ مثال دی ہے انہوں نے، اہل علم سمجھ لیں، اور عوام اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے میں اس کو سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح عبادت سے مقصود اگر محض عبادت ہے تو اخلاص کہلائے گا، اور اگر اس میں کوئی دوسری اور نیت شامل ہو گئی تو پھر یہ عبادت کے ساتھ، تو پھر یہ اخلاص نہیں کہلائے گا، بس یہ کہہ لیں، تو پھر اخلاص نہیں کہلائے۔ اب اس کی مثالیں سنو۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنے سے مقصود یہ ہے کہ روزہ رکھنا عبادت ہے، اور یہ بھی مقصود ہے کہ کھانے پینے کا پرہیز کرنے سے بیماری کو بھی فائدہ ہوتا ہے، پیٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بس اس کام میں دو نیتیں شامل ہو گئی، تو اس کو اخلاص نہیں کہیں گے، اس کو اخلاص نہیں کہیں گے۔ یا مثال کے طور پر غلام آزاد کرنے سے یہ بھی مقصود ہے کہ یہ عمل ایک عبادت ہے، اور یہ بھی مقصود ہے کہ اس طرح کھانے کپڑے کے بوجھ سے میں سبکدوش ہو جاؤں گا۔ یا مثلاً حج سے یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ایک نیک کام ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اور یہ بھی نیت ہے کہ حج کرنے سے سفر میں ہوا تبدیل ہو جاوے گی، اس طریقے سے مزاج اعتدال پر آ جاوے گا، آب و ہوا بدل جاوے گی اور مزاج اعتدال پر آ جاوے گا۔ یا اتنے دنوں تک بیوی بچوں کے بوجھ اور جھگڑے سے چھٹکارا مل جاوے گا، یا اتنے دنوں تک دشمنوں کی تکلیف سے نجات مل جاوے گی۔
یا ایک جگہ رہنے سے دل اکتا گیا ہے، بس سفر میں دل بہل جاوے گا۔ یہ ایک بات ہے، انہی کو لے لو۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان میں روزے رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیت یہی ہے کہ اللہ نے روزے رکھنے فرض کیے ہیں اور رمضان کے روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے، اسی نیت سے وہ روزہ رکھتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی اس کی نیت ہے کہ مسلسل ایک مہینے تک روزے رکھنے سے پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، صحت اچھی ہو جائے گی۔ تو اب اس کی نیت میں اخلاص نہیں رہا، اچھی نیت کے ساتھ ایک دوسری نیت اس میں ملا لی گئی ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے، یہ اخلاص نہیں رہا۔ اس کا جو فائدہ ہے روزہ رکھنے کا، جو دنیاوی فائدہ ہے، جسمانی صحت ہو، معدے کی اصلاح اور معدے کی صحت ہو، وہ اپنی جگہ وہ حاصل ہوگا، نیت کرو تب بھی، نیت نہ کرو تب بھی وہ حاصل ہوگا۔ اس میں نیت کا اخلاص یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے جو فائدے بیان کیے ہیں، اگر ان سب فائدوں کی نیت کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی نیت کی جاوے تو پھر وہ اخلاص نہیں رہنے کا، پھر وہ ریاکاری ہو جائے گی، ریاکاری۔ یہ مثال آپ نے سمجھ لی ہوگی۔ اللہ اکبر، جب پانی پہ لوٹنا۔ اب دوسری مثال لے لو، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، جوشیلے بیان میں، اور جب ہم کسی عمل کی فضیلت بیان کرتے ہیں اس وقت بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی، اس وقت اس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے اور بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دھیان سے سنیں، تب پتہ چلے گا صحیح اخلاص کسے کہتے ہیں، اور جب صحیح اخلاص کا ہمیں علم ہو جائے گا تبھی ہم عبادت میں اخلاص پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر اخلاص کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہم اخلاص پیدا نہیں کر پائیں گے، ریاکاری کو اخلاص سمجھتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر جو یہاں مثال دی گئی ہے میں وہی بتاتا ہوں۔ آپ نے خوب سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے۔ ایک شخص یہ سوچتا ہے بھئی یہ غلام میرے کسی کام کا تو ہے نہیں، میرے اوپر تو اس کے کھانے کپڑے کا بوجھ ہے، میرے کسی کام کا تو یہ ہے نہیں۔ میں آپ کی زبان میں بول رہا ہوں اب، تو میں تو خام خواہ اس پر خرچہ کر رہا ہوں، تو میرے ذمے سے خرچہ بھی ٹلے گا اور اسے میں آزاد کر دوں تو ثواب بھی مل جائے گا مجھے۔ اچھی نیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بری نیت بھی ہے، تو یہ اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں۔ میں وہ ٹھہر کر ایک ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، اچھی طرح سمجھ لو میرے دوستو، چونکہ مجھے گھوم پھر کر اس کا تجربہ ہو چکا ہے بہت زیادہ۔ یا تو عمل کا جذبہ نہیں ہے، اور اگر عمل کا جذبہ ہے تو علم نہیں ہے، اور نامعلوم کس طریقے سے لگے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں، جن کے عمل کو دیکھ کر، جن کی صورت شکل کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت زیادہ سمجھدار، دین کا بہت اچھا علم رکھنے والے ہوں گے، لیکن جب قریب گئے تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں۔
بس اس میں اخلاص یہ ہوگا کہ صرف اللہ کی رضا کی نیت، خرچہ ٹل جانا، خرچہ ختم ہونا، اس بوجھ سے گردن کا ہلکا ہو جانا، یہ نیت نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ سمجھو، تبھی عبادت میں اخلاص آئے گا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ایک آیت شریفہ کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ عرب میں غلام ہوتے تھے، اور وہاں کا دستور یہ تھا کہ جو شخص غلام آزاد کرتا تھا تو وہ غلام اس کے گھر کا ہی ایک فرد سمجھا جاتا تھا، اور آزاد ہونے کے باوجود، خود مختار ہونے کے باوجود، وہ، میں آپ کی زبان میں کہتا ہوں، بھیڑے وقت میں، بھیڑا وقت سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ان کے کام آتا تھا۔ مثال کے طور پر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو وہ آزاد کیے ہوئے غلام اپنے مولا کی مدد کے لیے آتے تھے، تو برے وقت میں، تنگ وقت میں، بھیڑے وقت میں وہ کام آتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور سے ابتدائی زمانے میں کئی غلام خریدے، چونکہ ان کے مولا ایمان اور اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے ستا رہے تھے، بہت زیادہ ستا رہے تھے، تو رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس وقت مجھے یاد نہیں کون کون ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہیں، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہیں، اور بھی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تم غلام آزاد کرتے ہو تو ایسے جوان مضبوط غلام آزاد کرو جو بعد میں برے وقت میں تمہارے کام بھی آوے۔ تم تو یہ ایسے غلام خرید کر آزاد کر رہے ہو جو بعد میں تمہارے کام ہی نہیں آئیں گے۔ تو دیکھو، یہ جو دوسری چیز تھی یہ اخلاص کے خلاف تھی، یہ جو دوسری نیت تھی یہ اخلاص کے خلاف تھی۔ ابو قحافہ جو اس وقت تک ایمان میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے، وہ کیا جانے اخلاص کو، وہ کیا جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ اس لیے انہوں نے تو عام رواج کے مطابق مشورہ دیا، اس لیے انہوں نے تو اپنی عقل کے مطابق مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابا جان، غلام خرید کر آزاد کرنے سے میری غرض، میری نیت یہ نہیں ہے کہ یہ برے وقت میں میرے کام آنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں ایک آیت شریفہ نازل فرمائی، وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمَةٍ تجزا، آگے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہ آیت شریفہ نازل۔ تو دیکھو دوستو، یہ ہے اچھی نیت کے ساتھ بری نیت شامل کر لینا، اور یہی ہے اخلاص کے خلاف۔ یہ بات بھی امید ہے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی بات تو آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے گی۔ کیا؟ گھر والی سے جھگڑا چل رہا، اور صبح آوے گھر تو سر میں درد کر دے، اور شام کو آوے جب سر میں درد کر دے
اب کہاں چلا جاوے؟ کہاں چھپ کر پڑ جاوے؟ انہوں نے سوچا چل تو عمرہ کر یا 40 دن تک، 20 دن تک، 25 دن تک ادھر چلا جا، اس سے پیچھے چھوڑ جائے گا۔ اسی کو سمجھ لو آپ حج میں بھی، یہ حج کی بات یہاں کی، ہاں تو عمرہ کرنے تو جا رہا وہ، ثواب کی نیت ہے یا نہیں ہے، لیکن گھر والی سے پیچھا چھڑانا مقصود ہے۔ تو بھائی یہ اخلاص نہیں ہے۔ ایسے عمرے پر کوئی ثواب نہیں ملنے کا، اس کو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہونے کا، کچھ نہیں ملنے کا اس میں۔ یہی ہے نیت حج کے سفر میں، یہ ہے کہ اہل و عیال کے بوجھ سے چند دنوں کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر قرض ہو رہا بہت، مثال کے طور پر دشمن ہو گئے کسی بھی وجہ سے بہت، اب چھپنے کی اچھی جگہ یہ ہے کہ چپکے سے عمرے میں چلے جا، چپکے سے حج میں چلا جا، مہینے 20 دن کے لیے ان سے جان بچ جاوے گی، بس اسی نیت سے گیا وہ عمرہ کرنے کے واسطے، چاہے ثواب کی بھی نیت ہو۔ تو میرے بھائی ایسی نیت کے ساتھ عمرہ کرنے میں کوئی ثواب نہیں ملنے کا، اس میں اخلاص نہیں ہے۔ میرا فلاں بھائی بھی عمرہ کری آیا، فلاں بھائی بھی عمرہ کری آیا، فلاں بھائی بھی عمرہ کری آیا، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر اس کے پلے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، ہی نہیں اس کے پاس کچھ، اسی لیے یہ نہیں کر کے آیا عمرہ۔ بھائی جانا پڑے گا مجھے بھی عمرہ کرنے کا واسطہ، بھائی جانا پڑے گا مجھے بھی حج کرنے کے واسطے، بہت تو ہے نہیں لیکن جانا پڑے گا۔ یہ جو باتیں لکھی ہیں نا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت چلتی ہیں، بہت چلتی ہیں، خوب چلتی ہیں۔ جی ہاں، تو میرے بھائی حج تو کر کے آیا وہ، اور حاجی بھی ہو گیا وہ، لیکن وہ اپنی اسی نیت پر برقرار رہا اور اپنی اس نیت کو اس نے نہیں بدلا، تو حج کا فرض تو اس کے ذمے سے اتر جاوے، باقی ثواب نہیں اس کو کچھ ملنا، ثواب نہیں اس کو کچھ ملنا۔ جی ہاں، اور ایک چیز آج کل وہ عمرے میں تو بہت عام ہو رہی، عمرے میں تو بہت عام ہو رہی، ارے لوگ رشی کیش بھی تو گھومنے جاویں، اور کہاں جاویں ہیں؟ مسوری بھی تو گھومنے جاویں ہیں، کشمیر بھی تو گھومنے جاویں ہیں، وہاں بھی تو لگ بھگ اتنے روپے خرچ ہو، چلو ہم وہاں گھوم آویں، اللہ کا گھر بھی دیکھ آویں اور وہاں گھوم آویں۔ تو بھائی یہ اخلاص عبادت نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، ریا میں داخل ہے، اخلاص کے خلاف ہے، اس پر کچھ ملنے ملانے والا نہیں ہے، اس پر کچھ ملنے ملانے والا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا تو سنا ہوگا، مالدار لوگ جب یو پی میں، دلی میں یہاں گرمی پڑتی ہے تو آب و ہوا اچھی سمجھ کر کشمیر چلے جاتے ہیں، اور جب وہاں ٹھنڈ پڑنے لگتی ہے تو ادھر آ جاتے ہیں، دلی آ جاتے ہیں، یو پی میں آ جاتے ہیں۔
تو اس کی غرض، اس شخص کی نیت صرف آب و ہوا کو بدلنا ہے، آب و ہوا کو بدلنا ہے۔ تو اگر وہ اسی نیت سے، اسی غرض سے حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ اگر حج ہے تو سر سے فرض اتر جاوے گا، اور اگر عمرہ ہے کچھ ثواب نہیں ملے، کچھ ثواب نہیں ملے۔ اور بھی اس میں مثالیں دی ہیں، لیکن اتنی ہی مثالیں کافی ہیں، اتنی بات سمجھانے کے واسطے کافی ہے۔ مثلا وضو کیا، مگر وضو اس نیت سے کیا کہ طبیعت صاف ہو جاوے گی، میل کچیل دور ہو جاوے گا، میل کچیل دور ہو جاوے گا۔ اس کو اپنی زبان میں بولا جاوے، وضو کیا، ارے ہاتھ پاؤں دھل جاویں گے، ہاتھ پاؤں دھل جاویں گے، یہ نیت ہے۔ کلی ہو جاوے گی، ہاتھ پاؤں دھل جاویں گے، یہ نیت ہے۔ اور نماز پڑھنی ہے، وضو بھی ہو جاوے گا۔ تو وضو میں خالص اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کے ساتھ منہ میں دانت صاف کرنے کی بھی نیت ہے، اور اس میں منہ دھونے کی بھی نیت ہے۔ تو اس میں وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، اعضائے وضو پاک ہو جائیں گے اور اس سے نماز پڑھنی درست ہو جائے گی، وضو کا ثواب نہیں ملنے گا۔ مثلا اعتکاف کیا تاکہ گھر کے کرائے سے سبکدوش ہو جاوے، پورے مہینے کا حضرت جی کے ساتھ اعتکاف کر لو جا کے، ایک مہینے کے کرائے سے جان بچ جاوی۔ اور آج کل تو اعتکاف میں ماشاءاللہ افطاری اور سحری گھر سے بھی بڑھیا ملے ہیں، تو یہ بھی نیت کر لے کہ وہاں جا کے ایک مہینے کا خرچہ بچ جاوے گا۔ تو اگر صرف یہی نیت ہے پھر تو کچھ بھی نہیں، اور اگر ثواب کی بھی نیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی ہے تو پھر ثواب نہیں ملنے کا، چونکہ اخلاص نہیں ہے۔ یا کسی بیمار کی عیادت کی مگر اس نیت سے کہ تمہارے بیمار ہونے پر وہ تمہاری عیادت کو آوے گا۔ ہاں، کسی مسلمان کی مزاج پرسی کرنا، بیمار پرسی کرنا بڑی عبادت ہے اور بڑا ثواب ہے، بڑی عبادت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں احادیث بھی ہیں، بزرگوں کے واقعات بھی ہیں، لیکن ایک واقعہ ہمارے ایک ساتھی دوست کچھ بھی کہہ لیجیے گا، بڑی عمر کے تھے، کافی دنوں ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے، اور میں اس کو اس لیے سنا دیتا ہوں کہ اس سے بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کے ایک شخص تھے، ماشاءاللہ نیک مزاج آدمی تھے، نیک مزاج آدمی تھے، علماء سے، اہل اللہ سے محبت رکھتے تھے۔ تھانوی سلسلے میں وہ پڑھے تھے، وہیں تھانہ بھون میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں، مدرسے میں، تو خانقاہی سلسلے کے لوگوں سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب مظاہر العلوم کے ناظم، ان کی طبیعت خراب تھی، غالباً مرض الوفات میں ہی مبتلا تھے وہ۔ جی ہاں، تو ان کو پتہ چلا حضرت مولانا کی بیماری کا، تو وہ کیرانہ سے خاص مزاج پرسی کے لیے ہی آئے یہاں سے، اور کوئی دوسرا کام ہو، کوئی دوسری غرض
نہیں تھے۔ یہ تو ملاقات ہوئی، اللہ والے لوگ اکثر و بیشتر پوچھتے ہی ہیں بھائی کہاں سے آئے، کیسا آنا ہوا، اور بعض لوگ بڑے سیدھے سادے مزاج کے ہوتے ہیں، جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آ جاتا ہے، اس میں آگے کچھ وہ چالاکیاں نہیں دکھاتے، بناوٹ نہیں کرتے۔ وہ سیدھے آدمی تھے، نیک آدمی، انہوں نے سیدھی سیدھی بات کہا، حضرت جی آپ کی بیماری کا پتہ چلا تھا، میں تو صرف آپ کی مزاج پرسی کے واسطے آیا ہوں، میرا سہارنپور میں اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے کہا واقعی صحیح بات ہے یہ؟ کہا ہاں جی بالکل صحیح بات ہے، اللہ قسم بالکل صحیح بات ہے جی، میں تو اسی واسطے آیا آج۔ تو حضرت نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ کسی کی مزاج پرسی کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، تو ان دونوں کے ہاتھ ہٹانے سے پہلے اور جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ کتنی بڑی عیادت ہے، وہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، اور کتنی بڑی ثواب کی اور نفع کی چیز ہے۔ ہاں اسی کو فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر اس میں کہاں جا رہے بھائی، ارے جی بھائی وہ ہمارا سمدھی ہے بیمار ہو رہا، وہاں جاؤں، نہیں جاؤں گا تو الانا دے گا۔ الانا جانتے ہیں آپ؟ ہاں، نہیں جاؤں گا تو الانا دے گا۔ یہ تو خالص مزاج پرسی مقصد نہیں ہے، تاکہ اس کو ہماری طرف سے شکایت نہ ہو، اور کل کو اگر ہم بیمار ہو جائیں تو وہ بھی پوچھنے آوے، نہیں تو یوں کہے گا کہ بھائی تھم نہیں آتے تو ہم بھی نہیں آتے بس۔ تو یہ جو غرض نیتیں ہیں، اس طرح کی جو نیتیں ہیں، یہ اخلاص کے بالکل خلاف ہیں، اور اس صورت میں ثواب تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، میں نے جان بوجھ کر آپ لوگوں کے لب و لہجے میں وہ باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم جو نیک کام کرتے بھی ہیں، ہم جو نیک کام کرتے بھی ہیں، تو ناواقفیت کی بنا پر اس میں ایسی ایسی نیتیں اور ایسی ایسی غرض شامل ہو جاتی ہیں کہ وہ عبادت رہتا ہی نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ علم کی کتنی ضرورت ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ اہل اللہ کی صحبت کی کتنی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کی باتیں یہ اہل اللہ کے یہاں ہوتی ہیں، علماء کے یہاں نہیں ہوتی۔ علماء کے یہاں تو زیادہ سے زیادہ جائز ناجائز اور حلال حرام کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو کتنی ضرورت ہے۔ ہم نیک دکھائی دیتے ہیں، بہت سے نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں سن کر ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اعمال کی حیثیت کیا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ پھر میں ایسے بات بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی شرمندگی کے ساتھ کہتا ہوں، اور کہتا ہوں اس نیت سے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آج جو ہمارے اعمال کا اثر ہمارے اندر نہیں ظاہر ہوتا، آج جو اعمال کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، نہ نیتیں ٹھیک ہیں، نہ عمل کا طریقہ صحیح ہے۔ فرض و واجب اگر ادا کر بھی دیا تو سنت، مستحب اور آداب کا کہیں ذکر پتہ ہی نہیں۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں کہ ہمیں علم کی کتنی ضرورت ہے، آپ سمجھ جائیں کہ ہمیں اہل اللہ کی صحبت کی کتنی ضرورت ہے۔ جی ہاں،
مثلاً فقیر کو اس نیت سے کچھ دیا کہ وہ شور مچا رہا تھا، بس اس کا شور رفع ہو جاوے گا وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں، آج کل مانگنے والوں نے بھی نئے طریقے ہاں، فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہوا جی، اب ڈھول ڈھماکے لے کے وہاں پہنچ گئے، اور جب تک کچھ ملے گا نہیں ٹلیں گے نہیں۔ ہاں، اکثر و بیشتر یہاں دینے سے ثواب اور اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ ارے دفع ہو جائے گا یہاں سے، دے دو اسے بھی کچھ، ہاں ٹل جاؤ گا اس کے بغیر نہیں جانے کا، یہ دے دو اسے۔ ہاں تو دیکھو اخلاص نہیں ہے، اگر ثواب کی نیت بھی ہے تو اخلاص نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک دوسری چیز یہ بھی شامل ہے۔ یہ سب خیالات اخلاص کے منافی ہیں اور ان کا رفع ہونا دشوار ہے، ان کا رفع ہونا بہت دشوار ہے، اپنے دل سے ان سب چیزوں کو نکال دینا بہت دشوار ہے۔ اس لیے بعض اہل بصیرت کا قول ہے کہ اگر ایک گھڑی کی عبادت اخلاص کے ساتھ حاصل ہو جاوے تو نجات مل جائے۔ یہ فرمایا، اب بالکل صحیح فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات بھی آپ سماعت فرمائیے، ہاں اگلی بات بھی سماعت فرمائیے۔ اللہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے ذکر، ان میں سے ایک چیز ہے آخرت کی فکر۔ ذکر اور آخرت کی فکر سے انسان کا دل، انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج واقعی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ وہ ہر اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، اپنے دماغ سے نکال دیتا ہے جس سے عبادت کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جی، اور ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کی عبادت کا ثواب زیادہ ہو جائے۔ اس کو یہ ہر وقت ایک فکر رہنے لگتی ہے، ہر وقت اس کو ایک فکر رہنے لگتی ہے۔ معمولی سی بات ہے، یہ چھٹمل پور میں مولانا اسلم صاحب تھے، مولانا اسلم صاحب انتقال ہو گیا، ان کا کافی دن انتقال ہو گیا۔ مظاہر علوم کی دارالحدیث میں انہوں نے اپنا قصہ خود بیان کیا، بڑے مجمع میں میں بھی وہاں موجود تھا، کہ میں ہردوئی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اذان ہو چکی تھی، لوگ مسجد میں جا رہے تھے، تو ہم نے بھی یہی طے کیا کہ سب سے پہلے نماز پڑھ کے مسجد میں چلیں، نماز پڑھ کے پھر ملتے ہیں حضرت سے۔ تو میں وہاں بیٹھا وضو کر رہا تھا، اور آپ بالکل اس طرح سمجھو، ایک تو یہ ہے نالی، یہاں بیٹھ کر وضو کریں گے تو قبلے کی طرف رخ ہو جائے گا۔ ایک نالی ہے یہاں بیٹھ کر وضو کریں گے تو قبلے کی طرف رخ نہیں ہوگا۔ جگہ بالکل خالی پڑی ہوئی تھی اور کوئی دوسرا وہاں وضو کرنے والا نہیں تھا۔ تو مولانا اسلم صاحب یہاں بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، قبلے کی طرف رخ نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا
مستحب ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا مستحب ہے، اس سے عمل کے ثواب میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ وضو تو ہو ہی جاتا ہے، چاہے قبلے کی طرف پیٹ کر لے چاہے قبلے کی طرف رخ کر لے۔ تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ برابر سے نکلے، اسی طرح راستہ ہے، برابر سے نکلے، پہلے تو جھجکے، پھر چلے، پھر واپس آئے۔ اسی میں کیا بات ہوگی؟ یہ اندر کی بات ہے، ان کی دل کی بات ہے۔ اور پھر مولانا کو کہا کہ مولانا وہ جگہ بھی بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، جب قبلے کی طرف بیٹھ کر وضو کیا جا سکتا ہے تو پھر ادھر بیٹھ کر وضو کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور فوراً ادھر بیٹھا جدھر سے قبلے کی طرف رخ ہو سکتا تھا اور وضو کیا۔ میں یہ بات اس پر بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اہل اللہ کی صحبت سے، فکر آخرت سے، اللہ کے وعدوں پر یقین کی بنا پر اور ذکر کی کثرت سے، دل کی بیداری سے، پھر ان چیزوں کا خیال رہنے لگتا ہے، ان چیزوں کا خیال رہنے لگتا ہے کہ کس چیز سے عمل کا ثواب بڑھ جاوے گا اور کس چیز سے عمل کا ثواب گھٹ جاوے گا اور کس چیز سے عمل کا ثواب ہی برباد ہو جائے گا، اور پھر وہ ان چیزوں کا اہتمام کرنے لگتا ہے۔ کامل درجے کا ہو جاوے یہ تو واقعی مشکل ہے۔ ہاں زندگی بھر آدمی لگا رہے مجاہدے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، علم کے ساتھ، شیخ کی اطاعت کے ساتھ، تو ہو بھی جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کتنی دیر ہے؟ جی 6:15۔ ہاں ٹھیک، آدھا گھنٹہ ہے۔ ابھی تھوڑی سی بات ہے اسی سے متعلق، سن لیجیے گا۔ حضرت سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اس کو جس کا ایک قدم بھی ایسا اٹھ جاوے جس سے مقصود اللہ کی ذات ہو، یعنی اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے نفس کو مارتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے نفس اخلاص پیدا کر تاکہ خلاصی حاصل ہو، تاکہ نجات حاصل ہو۔ میں پھر عرض کروں گا کہ ان چیزوں کی طرف نظر اہل اللہ ہی کی جاتی ہے، سالکین ہی کی جاتی ہے، مشائخ طریقت ہی کی جاتی ہے، ورنہ اس کی طرف دوسروں کی نظر نہیں جاتی۔ اپنے اعمال کو جانچتے رہنا، اپنی جانچ پڑتال کرتے رہنا، تیرا عمل کیسا ہو رہا ہے، یہ فکر اور یہ بیداری انہی کی صحبت سے آتی ہے۔ دوبارہ پھر سنیے، حضرت سلیمان درانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مبارک ہو اس کو جس کا ایک قدم بھی ایسا اٹھ جاوے جس سے مقصود اللہ ہی کی ذات ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ اپنے نفس کو مارتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے نفس اخلاص پیدا کر تاکہ خلاصی حاصل ہو۔ مگر ہاں یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ ان تینوں کی آمیزش کئی طرح پر ہوا کرتی ہے، یعنی کبھی تو یہ نیتیں عبادت کی نیت پر غالب ہو جایا کرتی ہیں اور کبھی مغلوب رہتی ہیں اور کبھی برابر ہو جاتی ہیں۔ بس اگر مباح کاموں کے اندر رضا الہی کا قصد کچھ بھی شامل ہو جاوے گا تو اس کا بھی ضرور ثواب ملے گا، مگر عبادت کے اندر اخلاص کا حکم ہے، لہذا یہاں عبادت کی نیت کے ساتھ اگر دوسرے مقصود کی کچھ آمیزش ہو جائے گی تو اخلاص باطل ہو جائے گا، اور اگر وہ آمیزش غالب ہے اور عبادت کا ارادہ مغلوب ہے تب تو عبادت بالکل ہی باطل اور بیکار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
دیکھو دوستو، میں مجبوری میں اس طرح بیٹھا ہوں، آج کل ان میں زیادہ بے چینی ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کو ایک مثال دی تھی میں نے کہ عمرے کے واسطے جاتا ہے یا حج کے واسطے جاتا ہے، ثواب کی بھی نیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہے کہ بھئی کاروبار کے جھگڑے اور گھر کے دھندے ان سب سے ذرا چھٹکارا مل جاوے گا اور کچھ دنوں تک دماغ کو سکون مل جاوے گا۔ چلو 20 دن عمرے میں لگایا ہے، 40 دن عمرے میں لگایا ہے، تو یہاں دو نیتیں ہوئی، ایک تو دماغ کا سکون اور چین حاصل کرنے کی نیت اور ایک ثواب کی نیت۔ ہاں، تو ان میں کون سی نیت غالب اور کون سی نیت مغلوب ہے؟ یہ دونوں نیت برابر ہے، یہ دونوں نیت برابر ہے۔ ہاں، تو دیکھو دوستو، جو نیت غالب ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر ثواب کی نیت غالب ہے تو یہ عبادت ٹھہرے گی، اور دوسری نیت ہونے کی وجہ سے ثواب میں کمی ضرور آ جائے گی، اس کے فائدوں میں کمی ضرور آ جائے گی۔ اور اگر یہی نیت ہے، ثواب کی نیت ہی نہیں ہے کہ ذرا سیر تفریح ہو جاوے گی، کاروبار کے جھگڑے سے دماغ کو سکون مل جاوے گا، گھر کی پریشانیوں سے تھوڑا سا چھٹکارا مل جاوے گا، یہی نیت ہے تو پھر عمرہ ہونے ہی کا نہیں، حج ہونے ہی کا نہیں۔ تو دونوں نیتیں برابر، یہ ایک زیادہ ایک کم، ان کے اعتبار سے یہ حکم ہے عبادتوں کا۔ اور کچھ کام ہیں جن کو کہتے ہیں مباح، یہ لفظ میں جان بوجھ کر بولتا ہوں، اس طرح کے الفاظ جان بوجھ کر بولتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ تو مباح کاموں میں اگر اچھی نیت ہو اور وہ مغلوب ہے تو بھی ثواب مل جائے گا۔ مثال کے طور پر ہارا تھکا آدمی ہے اور اس کو اب دوپہر میں سونا اور آرام کرنا ہے، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، یہی ہے نیت، بس سو جا، نیند آ جاوے گی، دماغ فریش ہو جاوے گا، تھوڑی دیر نیند آ جاوے گی، جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاوے گی، یہی مطلب ہے، اسی نیت سے وہ بستر کی طرف گیا ہے۔ لیکن کسی بھی درجے میں صحیح یہ بھی نیت ہے اس میں کہ عشاء کی نماز آرام سے پڑھ لوں گا، یہ بھی نیت ہے اس میں کہ تہجد میں اٹھ جاؤں گا، یہ بھی نیت ہے اس میں کہ کم از کم صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لوں گا۔ تو ایک مباح کام میں اچھی نیت ہوگی، چاہے وہ مغلوب ہی ہو، لیکن پھر بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اب یہ بات خوب اچھی طرح سمجھو، میں پھر اپنی بات لوٹا رہا ہوں، اسی لیے یا تو عمل کا جذبہ نہیں، عمل کا جذبہ ہے تو علم نہیں، اس لیے اعمال کے ثمرات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ جو کام کر لو جب اچھا، نہ کر لو جب اچھا، کر لو جب ثواب نہیں، نہ کرو تب گناہ نہیں، اس کو مباح کہتے ہیں، مباح۔ اگر اس میں کوئی اچھی نیت کر لی جاوے اور وہ مغلوب ہو تو بھی ثواب مل جائے گا، یہ۔ اور عبادت میں صرف اللہ کی رضائی کی نیت ہونی چاہیے، کوئی دوسری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں غلط نیت، خراب نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ مغلوب بھی ہوگی تب بھی اس کا اجر و ثواب کم ہو جائے گا، اور اگر وہ بری نیت ہی غالب ہوگی، اسی نیت سے، اسی غرض سے وہ اس کام کو کر رہا ہے، پھر تو وہ عبادت ہی نہیں ہوگی۔ بس بات ختم کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات وضو کر لیں، جن کو وضو کی ضرورت ہے
استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں جن کو اس کی ضرورت ہے، اور پھر صف اول میں ترتیب سے بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ یہاں کھڑے ہو کر وہاں کھڑے ہو کر دو آدمی ہرگز بات نہ کریں، بات ضرورت کی ہو تب بھی نہ کریں۔ یہاں آپ 12 گھنٹے کے لیے آتے ہیں تو بالکل اپنے آپ کو علم اور عمل کے لیے فارغ کر کے آؤں، اور کوئی دوسری بات، کوئی دوسرے کام میں بالکل نہ لگے، باتیں نہ کریں، کھڑے ہو کر بیٹھ کر بس وضو کریں، اندر آ کے بیٹھ جائیں اور اذان تک ذکر میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔